TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے ملک کو مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے ملک کو مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد ملے گی، جن میں سے کاربن پر قومی قیمت ہے، نقاب پر لگنے والی پابندی کو روکنا اور مختلف اقدامات شامل ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ اس حقیقت میں ایک زبردست موقع ہے کہ البرٹا میں کچھ سیاستدان ابھی تک یہ تسلیم کرنے کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں حقیقی ہیں۔ البرٹا کی معاشت مستقبل اور مستقبل کی ملازمتوں کی تیاری کی صلاحیت سست ہو گئی ہے۔ ٹروڈو نے نسل پرستی کے خلاف اپنی حکومت کے کام کو واضح کرنے اور سابقہ کنزرویٹو حکومت پر خوب نکتہ چینی بھی کی، جس میں کینی نے کابینہ کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نسل پرستی اور امتیازی سلوک کو تسلیم کیا ہے اور وزیر اعظم منتخب ہونے کے آغاز سے ہی اس کے خلاف جدوجہد کی ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اسٹیون ہارپر کے کنزرویٹوز کے خلاف اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے، جو نقاب پر پابندی لگانے کی بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان نے بتایا کہ کینی پائپ لائنوں اور بین الاقوامی سرحدوں کو دوبارہ کھولنے پر تبادلہ خیال کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جو کووڈ-19 کی وجہ سے بند کر دی گئی تھیں۔ وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر ماحولیات جوناتھن ولیمسن نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور اوٹاوا کے تمام پلاسٹک کو زہریلا قرار دینے کے اوٹاوا کے فیصلے کی مخالفت کرنے پر ٹوئٹر پر البرٹا کے پریمیئر جیسی کینی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 9% پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ پریمیئر ماحولیاتی نقصان کو سمجھیں، جو ہر سال $7.9 ارب مالیت کے 3 ملین ٹن سے زائد پلاسٹک سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم اپنی آب و ہوا اور اقتصادی پالیسی کو جاری رکھیں گے اور وزیر اعظم کی شمولیت کا ہمیشہ خیر مقدم کریں گے۔ کینی کی حکومت نے پیٹرو کیمیکل کی صنعت بشمول پلاسٹک کو صوبے کے لیے ترقی کے موقع کے طور پر دیکھا ہے۔ اس نے صنعت کی حوصلہ افزائی میں مدد کے لیے ایک نیا گرانٹ پروگرام متعارف کرایا جو اربوں ڈالر ادا کر سکتا ہے۔ اس پروگرام نے پچھلی NDP حکومت کے تحت قائم پیٹرو کیمیکل کمپنیوں کے لیے رائلٹی کریڈٹ پروگرام کی جگہ لے لی۔ ٹروڈو نے کیلگری کے میئر ناہید نینشی کے ساتھ اہم اعلان بھی کیا۔ جسٹن ٹروڈو نے کیلگری کے لیے گرین LRT منصوبے کی بھی منظوری دی ہے۔ اس منصوبے پر $5.5 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اونٹیریو کے صحت حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 200 سے بھی کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اکتوبر کے بعد پہلی بار کوئی نئی اموات ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اونٹیریو کے صحت حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 200 سے بھی کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اکتوبر کے بعد پہلی بار کوئی نئی اموات ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں۔ صوبے نے بدھ کے روز ناول کورونا وائرس کے 194 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے، جو حکام کی جانب سے منگل کو 164 اور پیر کو 170 رپورٹ کیے جانے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں حکام نے ٹورنٹو میں 35، پیل ریجن میں 26 نئے کیسز، ڈرہم ریجن میں 6 نئے کیسز اور یارک ریجن میں 3 نئے کیسز رپورٹ کیے۔ اونٹیریو کی کورونا وائرس کیسز کی 7 دن کی اوسط اب 201 ہے، جو گزشتہ ہفتے 268 تھی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,976 ٹیسٹ کیے گئے اور 200 سے کم کیسز سامنے آئے۔ اس طرح صوبے میں مثبت کیسز کی شرح 0.9% ہے۔ اونٹیریو میں اس بیماری سے متعلق کوئی نئی اموات ریکارڈ نہیں کی گئیں، جس کے نتیجے میں صوبے میں اموات کی مجموعی تعداد 9,224 رہی۔ بدھ کے روز 14 اکتوبر 2020 کے بعد صوبے میں کووڈ-19 سے مزید ہلاکتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ حکام نے واٹرلو میں 42، ہیملٹن میں 16 نئے کیسز اور گرے بروس ہیلتھ یونٹ میں 11 نئے کیسز بھی رپورٹ کیے۔ اونٹیریو کے دیگر تمام علاقوں میں اس بیماری کے 10 سے بھی کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ چین کی جانب سے اقوام متحدہ میں کینیڈا کی اصلی مقامی خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مشن کے وزیر جانگ ڈان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 47ویں اجلاس میں خواتین کے حقوق سے متعلق سالانہ سمپوزیم میں خطاب کیا۔ انہوں نے کینیڈا کے اصلی مقامی خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ حال ہی میں کینیڈا میں اصلی مقامی باشندوں کے
ایک پرانے بورڈنگ اسکول کے مقام پر 1000 سے زائد گمنام قبریں اور بڑی تعداد میں انسانی لاشوں کی باقیات ملی ہیں۔ بورڈنگ اسکول میں بڑی تعداد میں ان اصلی مقامی افراد کے بچوں سے زیادتی کیے جانے کا علم ہوا ہے، جبکہ کینیڈا نے بڑی تعداد میں اصلی مقامی خواتین کو جبری طور پر بانجھ کیے جانے کا حکم بھی عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کینیڈا میں اصلی مقامی بچوں اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے تمام معاملات کی جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا یقینی بنایا جا سکے۔ ان غیر اخلاقی معاملات پر کینیڈا کا صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے، اسے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ چین نے کینیڈا سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ افریقی نژاد لوگوں، ایشیائی باشندوں، خصوصاً خواتین کے خلاف نسلی امتیاز پر مبنی سلوک اور نفرت انگیز جرائم کا مقابلہ کرے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,46,411 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,18,632 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,387 ہو گئیں، جبکہ 13,86,764 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,46,411 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,224 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,75,365 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,219 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,336 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,307 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,856 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,759 ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ویب سائٹس کے خلاف قانونی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ویب سائٹس کے خلاف قانونی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک، ٹوئٹر اور گوگل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکاؤنٹس معطلی پر وہ ان سوشل ایپس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ اور ٹوئٹر کے سی ای او جیک ڈورسی کے خلاف عدالت جائیں گے۔ معروف سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز فیس بک اور انسٹاگرام کی انتظامیہ نے اشتعال انگیز پوسٹوں اور پارلیمنٹ حملے کے تناظر میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس 2 سال کے لیے معطل کر دیے تھے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس نے اکاؤنٹس کی 2 سالہ معطلی پر ٹرمپ نے بانی فیس بک مارک زکربرگ پر شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں بانی فیس بک کو وائٹ ہاؤس کھانے پر مدعو نہیں کروں گا۔ فیس بک اعلامیے میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کے سابق صدر کا اکاؤنٹ جنوری میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر عارضی بند کیا گیا تھا، مگر اب جائزہ لینے کے بعد 2 سال کی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے فیس بک پر غیر ضروری اور مشتدد بیانات کی وجہ سے کیپٹل ہل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فیس بک کے نائب صدر نے کہا کہ ٹرمپ پر عائد ہونے والی پابندی ختم کرنے سے نقص امن کو خطرہ ہے۔ ماہرین نے جائزہ لینے کے بعد اکاؤنٹ معطل رکھنے کی سفارش کی، جس پر کمپنی نے عمل کیا ہے۔ اسرائیل کے فلسطین میں غیر انسانی مظالم جاری، مغربی کنارے میں فلسطینی کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے غیر انسانی مظالم جاری، مغربی کنارے میں فلسطینی کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے کے شہر ترموز آیا میں فلسطینی کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ گھر تباہ ہونے پر دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوئے۔ 44 سالہ فلسطینی شہری جھوٹے الزام میں اسرائیل کی جیل میں قید ہے۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف لوگوں نے شدید احتجاج کیا۔ دوسری جانب برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی فروخت فوری ختم کرنے کا بل ایوان میں پیش کر دیا۔ لیڈ سے منتخب ہونے والے رکن پارلیمنٹ رچرڈ برگن نے اسرائیل کو اسلحے سے فروخت ختم کرنے کا بل پارلیمان میں پیش کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں برطانوی حکومت نے اربوں پاؤنڈز کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کیے، جس کو اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا۔
رچرڈ برگن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز یہ ہتھیار فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر برطانوی حکومت اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے تو پھر وہ امن کی دعوے دار کیسے ہو سکتی ہے؟ رکن پارلیمنٹ نے بتایا کہ بل کو پارٹی کے دیگر اراکین پارلیمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اگر مذکورہ بل برطانیہ کی پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتا ہے تو حکومت کو اسرائیل کے ساتھ کی جانے والی اسلحہ ڈیل ختم کرنا ہوگی۔ ہیٹی کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہیٹی کے صدر کو 6 کرائے کے فوجیوں پر مشتمل گینگ نے قتل کیا، جن میں سے 4 کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیٹی کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز صدر جوونل موئس کو 6 کرائے کے فوجیوں پر مشتمل گینگ نے قتل کیا، جن میں سے 4 کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ہیٹی کی پولیس نے فائرنگ کر کے 4 کرائے کے فوجیوں کو ہلاک جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا۔ حملہ آور انگریزی اور ہسپانوی زبان بول رہے تھے اور خود کو USDAE ایجنٹس ظاہر کر رہے تھے۔ ہیٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے گینگ میں ہیٹی، کولمبیا، وینزویلا کے باشندے شامل تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کرائے کے فوجیوں کے حملے میں ہلاک ہوئے صدر کی زخمی اہلیہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ صدر کے قتل کے بعد ملک کا کنٹرول عبوری وزیر اعظم نے سنبھال لیا ہے۔ امریکہ میں تعینات ہیٹی کے سفیر نے کہا ہے کہ صدر جوونل موئس کو قتل کرنے والے کرائے کے قاتل تھے، جنہوں نے امریکی ایجنٹس کا روپ دھارا ہوا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہیٹی کے سفیر باکی ایڈمنڈ نے کہا ہے کہ صدر جوونل موئس کو ان کے گھر میں گھس کر قتل کرنے والے خود کو امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ایجنٹ کے طور پر پیش کر رہے تھے، تاہم ان کا طرز عمل ایجنسی کے اہلکاروں جیسا نہیں تھا۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,07,09,000 سے زائد ہے اور 4,05,057 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18,59,00,000 سے بڑھ گئی جبکہ 40,20,169 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17,01,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,17,74,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,561 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3,46,22,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,07,09,000 سے زائد اور 4,05,057 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,89,09,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,28,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,94,665 افراد متاثر اور 1,11,259 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54,54,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 49,996 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 57,07,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,40,775 ہے۔ برطانیہ میں 49,90,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,40,775 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔